بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والعزيز الحكيم. صلوات. مجلس عزا بسلسلہ شہادت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے اس مجلس عزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ اور اس کی 34 آیت کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کسی رسول کو کسی بھی قوم میں اس وقت تک مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ جب مبعوث کیا تو ان کی قوم کی زبان والا مبعوث کیا، ان کی قوم کی جو زبان تھی اس کو سکھا کر مبعوث کیا. لیبین لہم، تاکہ وہ ہمارے احکام، وہ ہمارے چیزیں اور وہ ہمارے امور ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں. فیضل اللہ من یشاء، پھر اس کے بعد خدا نے کہا پس خدا جسے چاہے گمراہ کرے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہے ہدایت دے. وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا عزیز ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ تھا جو آپ کے اذہان عالیہ کی طرف منتقل کیا. پروردگار عالم عجیب و بات کرتا ہوا یہاں پر اس آیت میں نظر آیا، اور وہ بات یہ کہ وہ اللہ کہ جو منزہ ہے، مبرہ ہے اس چیز سے کہ اسے احتیاج ہو
کہ وہ کسی قوم میں ہدایت کے لیے رسول کو بھیجے تو ان کی زبان والا بنا کر بھیجے. خدا اس سے منزہ ہے، خدا کو اس چیز کی احتیاج نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری ہدایت ہماری ضرورت ہے، خدا کی نہیں. توجہ، ہماری ہدایت ہماری ضرورت ہے، پروردگار کی نہیں. لہذا پروردگار قوموں میں جو رسول بھیج رہا ہے وہ ان کی زبان والا بھیج رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ بات نوجوان اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ یہاں سے بہت سے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں اور یہی اس کا جواب ہے، اور یہیں سے ان سوالوں کا گلا گھٹتا ہے کہ اسلام نے ثقافتوں کو ڈس اون نہیں کیا ہے. اسلام نے ثقافتوں کا گلا نہیں گھونٹا ہے، بلکہ اسلام نے ثقافتوں کو اون کیا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، اسلام نے کلچرز کو اون کیا ہے، اسلام نے ٹریڈیشنز کو اون کیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اسلام کلچرز کی نفی کرتا، ٹریڈیشنز کی نفی کرتا یا زبانوں کی نفی کرتا اور اپنے کسی رسول کو بھیجتا پروردگار اور اس کا کلچر الگ ہوتا، اس کی زبان الگ ہوتی، اس کا ٹریڈیشن الگ ہوتا، اس کی ثقافت الگ ہوتی، تو سب سے پہلے قوم میں آ کر اس کو یہ بتانا پڑتا کہ میری ثقافت کیا ہے. لوگوں کو پہلے اس کی ثقافت قبول کرنے میں وقت لگتا، پھر اس کی زبان قبول کرنے میں وقت لگتا، اس کے بعد کہیں جا کر پیغام پہنچتا اور پھر لوگوں کو سمجھ میں آتا. لہذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے پر اسلام نے ثقافت کو اون کیا ہے، لیکن ہاں وہ چیزیں کہ جو اسلام سے ٹکرائیں اور احکامات اسلام سے ٹکرائیں، اسلام نے ان کو روکا ہے، اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے. عرب میں بہت سی ایسی رسومات تھیں جو رائج تھیں، لیکن اسلام نے اس کا انکار کیا، اسلام نے اسے اون نہیں کیا. اور اسلام کا اون کرنا، رسول تو آئے ہیں بعد میں، 40 سال بعد اعلان رسالت کیا ہے، اس سے پہلے تک اعلان رسالت نہیں تھا. تو کیسے پتہ چلتا کہ اسلام نے کن ثقافتوں کو اون کیا ہے یا اون نہیں کیا ہے؟ پتہ چلا عرب میں جو ثقافتیں رائج تھیں، اگر بنی ہاشم نے ان کی حمایت کی تو اس کا مطلب اسلام نے بھی حمایت کی، اور اگر بنی ہاشم نے ان کا انکار کیا تو اس کا مطلب اسلام نے بھی ان کا انکار کر دیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دور میں آپ کو نظر آئیں گی. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو حضرت ہاشم کے دور میں آپ کو نظر آئیں گی کہ جن کے لیے بنی ہاشم نے حمایت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور کچھ ایسی ثقافتیں تھیں، کچھ ایسے حصے تھے کہ جن کے لیے بنی ہاشم نے حمایت کے لیے ہاتھ کو بلند نہیں کیا، الٹا انکار کیا. لہذا کیوں پروردگار نے زبان والا رسول بھیجا؟ عرب میں عربی بولنے والا رسول بھیجا، عبرانی میں عبرانی بولنے والا رسول بھیجا، عبرانیوں میں. اور اگر سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، اگر کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب کوئی نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، ختم مرتبت پر یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، ختم نبوت بھی ہے، ختم رسالت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر بر صغیر میں کوئی نبی آتا تو وہ عربی نہیں بولتا، وہ فارسی نہیں بولتا، وہ اردو بولتا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ لوگوں تک پیغام خدا پہنچ سکے بآسانی. لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی کچھ کہہ رہا تھا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جوان بیٹھے ہیں جملے کی قدر کریں گے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی نے جو کہا ہمیں سمجھ نہیں آیا. تاریخ میں ایسا کہنے والا کوئی نہیں ملا کہ نبی نے جو کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہاں یہ ضرور کہا جو نبی نے کہا وہ ہمیں یاد نہیں رہا. غدیر خم کا اعلان کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہنے والے بہت ملے کہ ہمیں یاد نہیں رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک ذرا بیدار سی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بات واضح ہے. لہذا پروردگار نے زبان والا رسول بنا کر بھیجا. اس زبان کو، اور فرق یہ ہے کہ اگر عرب میں رسول آئے گا تو عربی بولے گا، عجم میں رسول آئے گا تو عجمی بولے گا. جو بھی زبان خدا کی حجت بولے گی، یہ بات طے ہے کہ اہل علاقہ اور صاحبان زبان سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان رسول بولے گا، نبی بولے گا، امام بولے گا. یہ بات واضح رہے. اب رسول آئے، وہ زبان. چلیں اور آسان کروں نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے، بچوں کو قریب کرنے کے لیے. آپ
الحمدللہ ابھی لوگ بہت سے شیعہ گئے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اگر آگے تشریف لائیں گے میری بہت حوصلہ افزائی ہوگی. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بزرگ دیکھیں، بزرگ مجلس میں آ کر بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ بزرگوں کا مقام یہ نہیں ہے. بزرگ کمزور ہیں یا ضعیف ہیں یا جو بھی ہیں، میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو سبق سنانے آیا ہوں، میرے محترم ہیں، تو وہ جہاں پر بھی بیٹھے ان کو بیٹھے رہنے دیا جائے. یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ سب سے مجلس اعزا میں سب سے پہلے آگے کی صف کو پر کریں. لہٰذا جہاں پر بھی آپ جائیں، صرف اس مجلس میں نہیں، جہاں پر بھی آپ جائیں اس کو اپنا فریضہ بنا لیں. جگہ ہے آگے آ کر بیٹھیں، کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک بیدار سی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا محفوظ کرتے جائیے گا. اربعین کا دور ہے، ابھی بہت سے شیعہ گئے ہوئے ہیں اربعین پر، عراق گئے ہوئے ہیں، ایران سے عراق گئے ہوئے ہیں یا بعض شام گئے ہوئے ہیں، اور جو نہیں گئے پروردگار ذکر کے طفیل ان کو اب عبداللہ کے زائرین کی خدمت کا موقع عطا ہو. تو جب آپ جائیں گے وہاں پر، یا جو لوگ جا چکے ہیں اور جو لوگ جائیں گے، ویسے تو حسین کے شہر میں اور علی کے شہر میں پردیسی محسوس ہوتی ہی نہیں ہے، توجہ، لیکن پورے عراق میں یا پورے ایران میں ادھر ادھر آپ جائیں آپ کو پردیسی محسوس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی زبان کا کوئی آدمی نہیں ملے گا آپ کو. جیسے ہی آپ کے کانوں میں اردو بولنے والا کوئی شخص ٹکرائے گا، یا سندھی بولنے والا جو سندھی حضرات ہیں، یا جو پنجابی بولتا ہے اس کے کان میں جیسی کوئی پنجابی کا لفظ ٹکرائے گا نا، وہ فوراً متوجہ ہوگا، اس کا دل جھکے گا اس کی طرف جہاں اس کی زبان بولی جا رہی ہے، جہاں اس کی لغت بولی جا رہی ہے، جہاں اس کی پسندیدہ وہ لغت جس سے اس کو انسیت ہے، جہاں پر وہ لغت بولی جائے گی اس کا دل وہاں اس طرف کھنچے گا، اس طرف مائل ہوگا، اس طرف لپکے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی معراج سے تو واپس آ گئے تھے، لیکن جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کس لغت میں پروردگار نے آپ سے گفتگو کی، تو نبی نے فرمایا خاطبنی باللغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کی لغت میں گفتگو کی. اب وجہ رسول نے خود بتائی، اللہ نے مجھ سے علی کی لغت میں گفتگو کی. تو آواز دی پیغمبر نے پردے کے آگے سے، اے پروردگار یہ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے محمد ہم نے تمہارے دل میں جھانکا، علی سے زیادہ کسی کی محبت کو پایا ہی نہیں، اس لیے تم سے علی کے لہجے میں گفتگو کی. تو ایک بات تو واضح ہے، پروردگار ہو، نبی ہو، رسول ہو، ملک ہو، فرشتے ہو، جو بھی ہو، جتنی آسمانی مخلوق ہیں، جتنی مقرب مخلوقات ہیں، ان سب کے نزدیک اگر کوئی لغت مقرب ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی لغت ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں نبی نے کہا تھا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم کسی بھی لغت میں علی کا ذکر کرو گے، جیسے ہی علی کا نام لوگے، ملائکہ ہو، انبیاء ہو، اوصیاء ہو، سب کے سب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. یعنی نبی نے یہ بتایا خدا کے قرب کا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے. بہت توجہ کیجئے گا. تو انس تھا نبی کو علی کے ذکر سے، انس تھا نبی کو علی کی لغت سے. خدا نے کہا ہم نے آپ سے علی کے لہجے میں گفتگو کی، ہم نے آپ کے دل میں جھانکا، علی سے زیادہ کسی کی محبت کو نہیں پایا. آپ نے غور کیا اگر نبی عرب میں آتے، کوئی اور زبان بولتے، سمجھ میں آتی؟ لہذا زبان بولی گئی وہ کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئے. نبی ہو، حجت خدا ہو، امام ہو، جتنی بھی حجج الہی ہیں، حجت الہیہ ہیں، وہ تمام کی تمام زبان وہ بولیں گے جو جس علاقے میں وہ مبعوث ہیں. توجہ کیجئے گا، جس علاقے میں وہ مبعوث ہیں. لیکن فرق میں نے آپ کو بتا دیا، اس علاقے میں جو زبان رائج ہے اس سے زیادہ فصیح تر اور بلیغ تر نبی بولے گا. توجہ، اس سے زیادہ فصیح تر زبان نبی بولے گا، اور اس کی گواہی خود زبان والے دیں گے. بات محفوظ ہو گئی؟ اب سنیے، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کا ایک صحابی ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صحابی ہے، اس کا نام ہے محمد بن فضل. یہ کہتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، شہادت ہو گئی امام کی، تو میں بصرہ سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور میں نے آ کر امام کے سامنے پیغام پہنچایا اہل بصرہ کا. میں نے کہا مولا لوگ ہیں اور وہ امامت پر دلیل طلب کر رہے ہیں. امام نے ان تبرکات کے بارے میں بتایا جو ان کے والد سے ان کو ملے تھے, بابا سے ان کو ملے تھے, اور امام نے کہا ہمارا پیغام جا کے اہل بصرہ کو پہنچا دو, اور اے محمد بن فضل جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہارے پہنچنے کے 3 دن بعد ہم آ جائیں گے. توجہ کیجیے گا. اس کے باوجود جب تم ہمارا پیغام وہاں جا کے پہنچاؤ, اگر اس کے باوجود کسی کو سوال ہو تو اس سے کہنا کہ جب امام آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا. امام محمد بن فضل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو ہم آئیں گے, ہم سے پوچھ لینا. آپ نے غور کیا امام نے کیا درس دیا یہاں پر؟ تم غیبت کبریٰ میں ہو, تم ابھی اپنے امام سے بظاہر ملے نہیں ہو. اگر کوئی سوال تمہارے دل میں اٹھ رہا ہے نا, اپنے دل میں دبا کر رکھو, جب امام آئیں گے تو اس کا جواب دیں گے. بہت توجہ کیجیے گا. محمد بن فضل چلے گئے اور وہاں جا کر امام کا جو پیغام تھا محمد بن فضل نے تمام اہل بصرہ کو جمع کیا, اور اس میں جو ہے وہ مجوسی بھی تھے, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے. محمد بن فضل نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام کا پیغام پہنچایا. جیسے امام کا پیغام پہنچایا تو بصرے میں ایک شخص تھا منافق, اس کا نام تھا عمر ابن حداب. وہ کھڑا ہو گیا مجمع سے اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ تمہید ساری ذہن میں رہے, کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد بن فضل, تم کہہ رہے ہو کہ علی رضا امام ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امامت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حسن بن محمد ہیں. حسن بن محمد سادات کے ایک مقرب شخص تھے بصرہ میں اور کافی بزرگ تھے. تو اس نے اسی چیز کو, اس بزرگی کو, ان کی عمر کو, سن و سال کو دلیل بنایا کہ اگر امامت کا کوئی حقدار ہے تو وہ حسن بن محمد ہیں. اس وجہ سے کہ حسن بن محمد بزرگ ہیں اور ہم جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دے دیتے ہیں, لہذا ہمارے مسائل کو حسن بن محمد حل کر دیں گے, ہمیں علی رضا کی ضرورت نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا. دیکھیں میں بہت سے جملے ہیں کہ جو پردے میں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا, حالات حاضرہ آپ سب کے سامنے ہیں. ان جملوں کو خود ہی کشف کرتے رہیے گا اور پیغام آپ وصول کرتے رہیے گا. کہا کہ وہ بزرگ ہیں, سید ہیں, آل رسول میں سے ہیں, ہمارے مسائل کا جواب دے دیتے ہیں, لہٰذا ہمیں امام علی رضا کی ضرورت نہیں ہے, ہم انہی کو اپنا امام مانیں گے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا, حسن بن محمد مجمع میں موجود تھے, وہ کھڑے ہو گئے فوراً اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے عمر ابن حداب, جھوٹ وہ نہیں بول رہا, جھوٹ تو بول رہا ہے. بھائی بیدار ہوں, جوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر. میں نے کہا ہے کہ میں روایت جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں بڑی فیصلہ کن روایت ہے, حالات حاضرہ پر اس کو رکھ کے خود ہی نکات کو کشف کر لیجیے گا, میں ہر چیز کھل کے نہیں بیان کر سکتا. تو حسن بن محمد نے کہا جھوٹ وہ نہیں, جھوٹ تو بول رہا ہے. ولا میں سن و سال میں علی رضا سے بڑا ہوں, لیکن تمام اوصاف کمال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ علی رضا ہے. توجہ. تو جیسے یہ جملہ کہا, محمد بن فضل عمر ابن حداب سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے عمر ابن حداب, 3 دن بعد امام تشریف لائیں گے, تمہارا جو بھی سوال ہو امام سے پوچھ لینا. یہ امام کا شیعہ کہہ رہے ہیں, جو بھی سوال ہو امام سے پوچھ لینا. 3 دن گزرے, امام بصرے میں داخل ہوئے اور اپنی سواری کو وہاں روکا جہاں حسن بن محمد کا گھر تھا. توجہ. کیوں روکا اس کے گھر پر؟ محمد بن فضل کے گھر پہ بھی تو روک سکتے تھے. پہلی چیز تو سید تھے, آل رسول میں سے تھے, اور دوسری بات یہ کہ تاریخ ائمہ اٹھا کر دیکھیے, امام کو ہر وہ شخص مقرب ہے اور ہر وہ شخص محبوب ہے جو امامت کے لیے باطل کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ رکھیے گا. امام نے اس کے گھر کے آگے سواری کو روکا اور اس کے گھر میں داخل ہوئے. امام نے اس کے گھر میں قیام کیا. جب امام نے قیام کیا تو امام نے محمد بن فضل کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے محمد بن فضل, اس دن
بہت توجہ کیجیے گا، پوری تمہید سب کے ذہن میں ہے. امام ہو، حجت ہو، نبی ہو، اہل زبان سے زیادہ اچھی ان کی زبان جانتا ہے. یہ دلیل ہے ہدایت کی، یہ دلیل ہے حجیت کی. توجہ کیجیے گا، مجلسی مجمع ہے، مجھے ہر وقت ملتفت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، مجھے یقین ہے. امام نے کہا محمد بن فضل، جتنے لوگ اس دن موجود تھے ان سب کو بلا کر لاؤ. محمد بن فضل امام کی حکم کی تعمیل میں دروازے کی طرف پلٹے ہیں، امام کے حکم کی تعمیل کے لیے، گھر سے باہر جانے کے لیے. جیسے ہی پلٹے تو امام نے فوراً آواز دی، محمد بن فضل رکو، وہ لوگ جو اس دن موجود تھے ان کو تو بلاؤ، اور تمہارے شہر میں عربی کے علاوہ جتنے اہل زبان رہتے ہیں مختلف زبانوں کے مالک، ان سب کو بھی بلا کے لاؤ. توجہ، محمد بن فضل گئے، بلا کے لے آئے، مجمع تیار. اب امام کی سواری حسن بن محمد کے گھر سے نکلی اور امام ایک بلند مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے. توجہ، امام نے بیان دیا کہ میں مدینے سے کس طرح نکلا اور بصرہ کس طرح پہنچا. پھر اس کے بعد امام نے دعوت عام کی کہ جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھے. اتنے میں عمر ابن حداب جو اس دن اعتراض کر رہا تھا محمد بن فضل سے، وہ مجمع سے کھڑا ہوا. جیسے ہی مجمع سے کھڑا ہوا اس نے امام سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، محمد بن، جملے پہ توجہ کیجیے گا، ایک ایک لفظ ایک ایک جملے پر. یا ابن رسول اللہ، محمد بن فضل نے آپ کے متعلق کچھ غلو کیے ہیں. کیا کیے؟ غلو کیے ہیں. امام نے کہا کیا کہا ہے محمد بن فضل نے؟ کہا محمد بن فضل کا یہ دعویٰ ہے آپ کے متعلق کہ آپ کے پاس ہر زبان کا علم ہے. تمہید جس کے ذہن میں، آپ کے پاس ہر زبان کا علم ہے. اب اگر لطف لینا چاہیں تو جملہ آپ کے حوالے کروں، جوان جتنے بیٹھے ہیں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں. جیسے اس نے کہا نا کہ محمد بن فضل نے غلو کیا ہے آپ کے لیے اور کہا ہے کہ آپ ہر زبان کا علم رکھتے ہیں، تو محمد بن امام علی رضا علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے عمر ابن حداب، کیا محمد بن فضل نے اتنا ہی بتایا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، تھوڑا سا تو بیدار ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں. اتنا ہی بتایا محمد بن فضل نے، اتنا ہی بتایا. پھر اس کے بعد مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ جتنے یہاں پر اہل زبان موجود ہیں، جس کو جو سوال کرنا ہے اپنی زبان میں سوال کرے، میں علی رضا جواب دوں گا. تمہید جس کے ذہن میں، میں علی رضا اس کا جواب دوں گا. ایک بندہ کھڑا ہوا اجمی، ایک کھڑا ہوا مثال کے طور پر سندھی زبان کا، ایک کسی زبان کا، ایک رومی زبان کا. امام سے سوال کر رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں. حق تو یہ تھا جواب مل گیا، آپ بیٹھ جاتے. سب نے ایک زبان ہو کر کہا اے علی رضا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنی زبان اتنی اچھی نہیں بولتے جتنی اچھی اور فصیح آپ بول رہے ہیں. توجہ، امام نے ان سب کو بٹھایا اور پھر اس کے بعد عمر ابن حداب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عمر ابن حداب، اگر میں تجھ سے کہوں کہ آج سے ٹھیک 5 دن بعد تو اپنے کسی رشتہ دار کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا، یعنی اس کا قتل کرے گا، تب تو میری باتوں پر یقین کر لے گا؟ تو بپھر کے کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، علم غیب تو اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا. امام نے فرمایا کیا تو نے سورہ جن کی آیت نہیں پڑھی؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ خدا عالم الغیب ہے اور وہ اس غیب کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا مگر وہ کہ جسے وہ چن لے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مگر یہ کہ وہ جس کو چن لے، یا یوں کہوں
جو آیت میں لفظ ہے اس کے مطابق اگر ترجمہ کروں، اجازت دیں آپ، اگر وعدہ کریں کہ ایک لفظ کا لطف لے گے آپ، تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پروردگار کسی کو علم غیب کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا مگر وہ کہ جسے وہ مرتضی بنا دے، جسے وہ مرتضی بنا دے. امام نے فوراً اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہا فَرَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مُرْتَضًى وَنَحْنُ وَرَثَةُ ذَلِكَ الرَّسُولِ. اے عمر ابن حداب، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول کا مقام پروردگار کے نزدیک یہ ہے کہ رسول مرتضی ہے. اور کیا مطلب؟ پروردگار نے جو غیب چاہا، علم غیب، اپنے رسول کو تعلیم کیا، اپنے مصطفیٰ بندے کو تعلیم کیا، اپنے محبوب کو تعلیم کیا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا نحن ورثۃ ذالک الرسول. اے عمر ابن خطاب، اس رسول کا وارث کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں. اس رسول کے وارث ہم ہیں. اور اس کے بعد امام نے جملہ کہا اے عمر ابن خطاب، علمنا ما کان وما یکون الی یوم القیامہ. اے عمر ابن خطاب سن، عمر ابن خطاب نے کیا کہا تھا کہ محمد بن فضل نے آپ کے لیے غلو کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ہر زبان کا علم جانتے ہیں. امام نے کہا صرف اتنا ہی کہا ہے. اب امام نے جملہ کہا صرف اتنا ہی نہیں جانتے کہ ہر زبان کا علم ہے، بلکہ اے عمر ابن خطاب سن، پروردگار نے ہمیں وہ علم دیا ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے جانتے ہیں جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ سب بھی جانتے ہیں. پھر اس کے بعد امام نے کہا اے عمر ابن خطاب سن، آنے والے کچھ دنوں میں تو ایک جھوٹا حلف اٹھائے گا، ایک جھوٹا حلف اٹھائے گا، اور اس حلف اٹھانے کی وجہ سے تجھے ایک بیماری ہوگی جس بیماری کا نام ہے برس، مبروس، دھبے پڑ جاتے ہیں چہرے پر. امام یہ فرما کے اس کے بعد امام نے جاسلیق سے، نصارہ سے، یہودیوں سے مناظرہ کیا. یہ فرما کے وہ محفل برخاست ہو گئی. محمد بن فضل کہ جس کے سبب یہ ساری محفل کا انعقاد ہوا تھا، کہتا ہے کہ 3 دن گزرے، جیسے ہی 3 دن 5 دن گزرے، میں عمر ابن خطاب کے پاس گیا. جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ بستر پہ پڑا ہے، اور جیسا کہ امام نے کہا تھا اسے برس کا مرض ہو چکا ہے. توجہ، برس کا مرض ہو چکا ہے. بہت حاصل ہے یہ جملہ، توجہ کیجیے گا. تو کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، اب تجھے یقین آیا جو کچھ علی رضا نے کہا تھا؟ جملہ سنیے گا خدا کی قسم. کہتا سر جھکا لیا اس نے، ابن خطاب نے سر جھکا لیا، اور سر جھکا کر کہنے لگا اے محمد بن فضل، یقین تو مجھے اس وقت بھی تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے، لیکن صرف حجت سے الجھنا چاہ رہا تھا، الجھنا چاہ رہا تھا. دشمن تھا امام کا، لیکن یہ جانتا ہے کہ امام جو کہے گا وہ ہو کر رہے گا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج کے دور میں بھی اگر آپ کے سامنے کوئی چیلنج دے رہا ہے امام زمانہ کو لے کر تو اس سے الجھے نہیں. یقین اس کو بھی ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو اسی کی گردن اتاریں گے. یقین سب کو ہے، اس لیے کہ یہ وہ زبانیں ہیں کہ جس زبانوں سے سوائے مرضی الہی کے کوئی اور کلام ہی نہیں ہوا. دیکھیں یہ مرحلہ وہ تھا کہ جب بصرے والوں نے امام سے ان کی امامت کی دلیل طلب کی تھی. بہت توجہ کیجیے گا اس جملے، امام سے دلیل طلب کی تھی. امام، اور یہ دور کون سا ہے یہ بھی ذہن میں رہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مختلف فرقے تھے اور مختلف نظریات تھے اور مختلف اسکول آف تھاٹ تھے کہ جنہوں نے جنم لیا تھا. بہت توجہ کیجیے گا، جنم لیا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو راہ اہل بیت سے ہٹائیں. اور حقیقت آپ سب کو معلوم ہے، وہ اس چیز میں ایک حد تک کامیاب ہوئے. لہذا
دیکھنے میں یہ آیا کہ کوئی شش امامی ہوا, کوئی ہفت امامی ہوا. بہت توجہ کیجیے گا, کوئی شش امامی ہوا, کوئی ہفت امامی ہوا. لیکن کچھ شیعہ ایسے خالص تھے کہ جنہوں نے علی کو اور اولاد علی کو کی امامت کو اور ان کی عصمت کو اور ان کی فضیلت کو کسی کی تقلید میں نہیں مانا تھا بلکہ دلیل کے ساتھ مانا تھا. جن کے سامنے علی کی امامت روشن تھی, جن کے سامنے حسن ابن علی کی امامت روشن تھی, جن کے سامنے حسین ابن علی کی امامت روشن تھی, انہوں نے علی ابن ابی طالب کو دلیل کے ساتھ مانا تھا. ایسے شیعہ بھی موجود تھے. نہ وہ شش امامی ہوئے نہ وہ ہفت امامی ہوئے, انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا. اب آپ معجزہ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کا. اس سے پہلے کہ معجزہ بتاؤں, معنوی معجزہ ہے, روحانی معجزہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ امام علی رضا علیہ السلام تک ہر امام کو ابن رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا. کوئی بھی آتا تھا امام کی خدمت میں کہتا تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. آپ سب کے ذہن میں آپ نے بہت سنا ہے, پڑھا بھی ہے بزرگوں نے, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ہر کسی نے یہی کہہ کر مخاطب کیا. لیکن یہ امام کا اعجاز ہے اور اعزاز ہے کہ امام علی رضا کے بعد ائمہ کو یہ نہیں کہا گیا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, بلکہ کہا گیا السلام علیکہ یا ابن الرضا. امام کو کہا گیا السلام علیکہ یا ابن الرضا. امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, ہر امام کو یہ کہا گیا السلام علیکہ یا ابن الرضا. اے رضا کے بیٹے آپ پر سلام. توجہ, اے رضا کے بیٹے آپ پر سلام. تو کیا وجہ تھی کہ رسول کو ترک کر دیا تھا؟ نہیں, امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے دور میں ہدایت کو اس طرح جاری رکھا کہ امام علی رضا تک امامت منسوب تھی رسول خدا سے, لیکن اب رضا کے بعد امامت منسوب ہے علی رضا سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں, تقریر کے آخری جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. اولا یہ زحمت نہیں ہے, سب سے بڑی رحمت ہی یہ ہے. آپ نے غور کیا, کچھ لوگ شش امامی ہو گئے, کچھ لوگ ہفت امامی ہو گئے, لیکن جو علی رضا تک آیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ 12 امامی نہ ہو. کہیں آپ نے سنا 8 امامی, 9 امامی, 10 امامی کہیں سنا آپ نے؟ 11 امامی, 11 امام والے ماننے والے کہیں سنا آپ نے؟ آپ علی رضا کے دروازے تک جو آئے گا وہ اثنا عشری تک جائے گا. یا یوں کہوں کہ مہدی تک جانے کا اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ علی رضا ہے. حقانیت امامت تک جانے کا, اوصاف امامت کو سمجھنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ علی رضا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی رضا کہتے ہی اسے ہیں جو علی سے لے کر موسیٰ کاظم تک ہر امام کی امامت کو بچا لے جائے, جو ہر امام کی امامت کو بچا لے جائے, اسے علی رضا کہتے ہیں, اسے علی رضا کہتے ہیں. ختم ہو گئی گفتگو. مدینے سے مرو تک کا سفر, اور اس کے بعد جا بجا گاہے بگاہے دربار میں امام کی حاضری. بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ امام جاتے تھے دربار اور فتح یاب ہو کر آتے تھے علمی مناظروں میں. نہ صرف یہ کہ فتح یاب ہوتے تھے بلکہ دہریہ, مجوسی, نصرانی, یہودی جو بھی عالم آتا تھا امام سے گفتگو کرتا تھا, اور جب گفتگو ختم ہوتی تھی تو 2 ہی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں. یا تو امام رضا کی فضیلت کا اقرار کر کے اٹھتا تھا یا کلمہ پڑھ کر اٹھتا تھا. آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ختم ہو گئی گفتگو. دربار نے, حکومت نے جب بھی اہل بیت کو, نعوذ باللہ من ذالک, نستجیر باللہ ثم نستجیر باللہ, جب بھی اہل بیت کو رسوا کرنے کی خاطر دربار بلایا ہے خود رسوا ہوئی ہے. اہل بیت نے اسلام کو ہمیشہ سرخرو کیا, چاہے وہ کوئی بھی دربار ہو. مدینے کے بعد, رسول کے بعد مدینے کا دربار ہو,
علی کے بعد شام کا دربار ہو، کربلا کے بعد کوفے اور شام کا دربار ہو، یا دور علی رضا میں خراسان کا دربار ہو، میرا دل کہتا ہے عزیزوں کہ جب قدم رکھتے ہوں گے دربار میں تو امام کو اپنی جدہ زینب یاد آتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام کو اپنی جدہ زینب یاد آتی ہوں گی۔ امام کے ذہن میں خیال تو آتا ہوگا نا، آج میں اس دربار میں داخل ہوا ہوں، میرے ساتھ میری مائیں بہنیں نہیں ہیں، لیکن جب سید سجاد داخل ہوئے ہیں دربار میں تو کمر جھکی ہوئی تھی، اور امام کے ساتھ امام کی مائیں بہنیں کھلے سر، اور سب سے بڑا ستم یہ تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام دربار میں داخل ہوتے تھے تو کسی کے ہاتھ میں شراب نہیں ہوتی تھی۔ میرا سلام ہو اس بی بی پر جو ایسے دربار میں داخل ہوئی کہ جہاں شرابیوں کا مجمع تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ عزادارو، جانتے ہو آپ جس امام کے ماتم اور پرسے کے لیے آج جمع ہوئے نا، یہ امام وہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا تو اپنی ساری گھر والی بیویوں کو بلایا، بہنوں کو بلایا، تمام خواتین کو بلایا، اور سب کو بٹھایا، فرش پر بٹھایا، خود بیٹھے اور رو کر جملہ کہا کہ آج میرے اوپر جتنا ماتم کرنا ہے کر لو، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، رونے میں شرمائیے گا نہیں، رونے میں کوئی بخل نہ کرے، اور جس کو رونا نہ آئے نا کم سے کم سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے رضا ضرور کہے۔ امام کا جنازہ اٹھے گا، امام کے جنازے کو کندھا دیں گے آپ، بڑے خوش نصیب ہو کہ اپنے مولا کے جنازے کو کندھا دو گے، بڑے خوش نصیب ہو۔ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابا سلط ہروی۔ ابا سلط ہروی، بس آخری کچھ چند جملے ہیں، اس کے بعد زیارت آ جائے گی۔ ابا سلط ہروی کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ہارون کی قبر کے 4 اطراف کی مٹی جمع کر کے لاؤ۔ میں گیا، مٹی جمع کر کے لے آیا۔ امام ہر طرف کی، ہر کنارے کی مٹی کو سونگتے تھے اور پھینک دیتے تھے۔ 3 کناروں کی مٹی کو امام نے سونگ کر پھینکا، 4تھے کنارے کی مٹی کو جب سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ امام نے کہا اے ابا سلط ہروی، یہی جس جگہ سے تو نے یہ مٹی اٹھائی ہے یہی ہماری جائے مدفن ہوگی۔ اے ابا سلط ہروی، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اے ابا سلط ہروی تم ہماری قبر کے پاس جانا، قبر تیار شدہ ہوگی، ساری وصیتیں امام نے کی۔ اس قبر کا ایک راز یہ ہے کہ جب تم اس قبر کو کھولو گے اس میں پانی ابلے گا، اس میں کئی مچھلیاں ہوں گی، اور ایک بڑی مچھلی آئے گی، اچانک وہ ساری مچھلیوں کو نگل کے غائب ہو جائے گی، وہ پانی آہستہ آہستہ نیچے ہو جائے گا۔ ساری وصیتیں امام کو کر دیں اور ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے اے ابا سلط ہروی، تم یاد رکھنا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو مامون رشید آگے بڑھے گا مجھے کفن دینے کے لیے، مجھے دفنانے کے لیے، میری نماز جنازہ کے لیے، لیکن اسے پیچھے کر دینا۔ مولا پھر کون ہوگا جو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ کہ میرا بیٹا محمد تقی آئے گا، میرا بیٹا محمد تقی آئے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو دفنانے کے لیے آپ کا بیٹا محمد تقی آئے گا۔ میرا سلام ہو حسین پر، ایک بیٹا سید سجاد تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق۔
अजरुकुम अलल्लाह, गिरियों को बुलंद करो अपने अज़ादारों, रोने में शर्माना नहीं, तुम्हें रोने पर कोई तमाचे नहीं मारता, तुम्हारे हाथ पसे पुष्ट नहीं बंधे, मारो अपने सीनों पर हाथ, मारो अपने सीनों पर हाथ। आएगा इमाम का जनाजा, लेकिन जब मैं इशारा करूंगा एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, ए अबा सल्ते हरवी याद रखना, सुबह मामून हमें दावत देगा, हम मामून के घर जाएंगे, ए अबा सल्ते हरवी तुम्हारे अलावा कोई हमारे साथ ना होगा, लेकिन ए अबा सल्ते हरवी जब तुम देखो कि हम मामून के घर से इस हालत में बाहर आए कि हमारा घर सर खुला हो तो समझ जाना हम ठीक है, हमसे कलाम करना, हम जवाब देंगे। लेकिन ए अबा सल्ते हरवी अगर तुम देखो हमारा सर ढका हुआ है हमारी अबा से, तो ए अबा सल्ते हरवी कोई सवाल न करना, समझ जाना तुम्हारे इमाम को जहर दे दिया गया। मैं हाथों को जोड़ के कहूं ऐशियो, अबा सल्त की जगह अपने आप को तसव्वुर कर लो, अगर तुम्हारा इमाम तुमसे ये कहता तुम्हारे कलेजे की क्या हालत होती। अबा सल्त कहते हैं सुबह का सूरज नमूदार हुआ, इमाम ताकीबात में मसरूफ थे कि मामून के सिपाही आए, इमाम को बुलावा दिया, इमाम ने अबा टांगी, इमाम चले हैं मामून की घर की तरफ। एक मर्तबा कहने लगे अबा सल्त तुम बाहर रुको, हम अंदर जाकर आते हैं। इमाम कहते, अबा सल्त कहते हैं थोड़ी देर गुजरी थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं कभी दाएं जाता था कभी बाएं जाता था, अब जो मैंने आकर देखा तो मामून के घर का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, अज़ादारों जुमला महफूज करना, मारना अपने सीनों पर हाथ, जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, अबा सल्त कहते मैंने देखा इमाम की अबा इमाम के सर पर थी, इमाम कभी दाएं गिरते थे कभी बाएं गिरते थे, कभी उठते थे कभी बैठते थे और कहते थे अबा सल्त मुझे थामो, मुझसे चला नहीं जा रहा, अजरुकुम अलल्लाह, अबा सल्त मुझे थामो, मुझसे चला नहीं जा रहा। आज़ादारो, अबा सल्त कहते हैं मैंने इमाम को थामा, मैं इमाम को घर में लेकर आया। आखिरी जुमले, कुछ ही देर गुजरी थी कि एक मर्तबा मैंने देखा कि घर के दरवाजे से एक नौजवान आया है जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। मैंने पूछा आप कैसे आ गए? का जो मदीने से हमें खुरासान लाया है उसी ने हमारे लिए दरवाजों को खोला है। आखिरी जुमले कह रहा हूं, एक मर्तबा रोते हुए पूछा अबा सल्त हमारे बाबा कहां है, हमारे बाबा कहां है? दरवाजे की तरफ इशारा किया, इमाम अंदर गए, अबा सल्त को कहा हमारे साथ आओ। अबा सल्त कहते जैसे ही मैं इमाम के साथ अंदर गया, मेरा मौला रजा शिद्दत जहर से तड़प रहा था, लेकिन जैसे ही बेटे को देखा अपनी बाहों को फैला दिया, आवाज दी आओ तकिए जवान हमारे सीने से लगो। मैं हाथों को जोड़ के कहूं मौला जमाने का यही दस्तूर है कि जब बाप जाता है बेटा सीने पे सर रखता है, लेकिन एक जगह ये दस्तूर पलटा, बेटे का जख्मी सीना था, हुसैन सर रखे हुए थे, बर्छी का फल था, अकबर का सीना था। हाय अली रिजा, हाय हुसैन।